أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی اور پہلے پارے کے بھی 15ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے والے رکوع میں جو مضمون ذکر کیا گیا تھا وہ مضمون یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی آپس میں جو بحثیں ہوا کرتی تھی دین سے متعلق، وہ مضمون تھا جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ سب آپس میں اختلافی باتیں کرتے ہیں. حق وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہے. قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ فرما دیں گے. اسی کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا برحق بھیجے جانے کو بیان فرمایا کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کو بالکل برحق رسول بھیجا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہمارے احکام ان تک پہنچا دینا ہے. پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. اور یہود و نصارہ کی ضد اور ہٹ دھرمی اور ان کے مزاج کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ ان کے دین کو اختیار کر لیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کے پاس میں علم بھیجا ہے. اس علم کے بعد اگر آپ ایسی کوئی ان کی بات کو قبول کر لیں گے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے پھر کوئی آپ کا مددگار اور کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا. مطلب پوری امت کو بتلانا مقصود تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں ہی نہیں، اور قیامت تک آنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کی کسی بات کو بھی نہ مانیں جو دین کے خلاف ہو، ایمان کے خلاف ہو. ایسے ہی سب کے سب یہود و نصارہ ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ نے تورات میں اور انجیل میں جو احکام بیان فرمائے ہیں
اس کو ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ آپ کو مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے دین پر عمل کریں گے، آپ کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، جو انکار کریں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ تقریباً آدھے پارے سے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے پھر یہاں تک کا جو حصہ تھا، اس میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کے جو انعامات ان کے اوپر ہوئے وہ سب یاد دلائے، اور قیامت سے متعلق وہاں کے احوال بیان کر کے ان کو اللہ نے ڈرایا۔ ابتدا میں مضمون شروع کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اجمالی طور پہ مختصراً وہاں بیان کر کے پھر یا بنی اسرائیل اذکروا اگلے رکوع سے تفصیل کے ساتھ ایک ایک نعمت بیان کی گئی کہ اللہ نے ان پر کیا انعامات کیے۔ فرعون ان پر مسلط تھا، اللہ نے اس سے نجات دی۔ ان کی عورتوں کو بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا، مردوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ سب اللہ رب العزت نے اس کے ان مظالم سے ان کو چھٹکارا دلایا، یہ انعام اللہ نے یاد دلایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے مطالبے پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے منتخب چنندہ لوگوں کو لے جا کے اللہ رب العزت کے کلام کو سنایا کہ یہ تورات میری طرف سے بھیجی گئی۔ وہ سن کے ان لوگوں نے پھر انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے آسمان سے رزق اتارا گیا، من اور سلوہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ ضرورت پڑی پانی کی تو بالکل چٹیل میدان میں ایک پتھر سے اللہ رب العزت نے پانی نکال دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ پروردگار عالم کی طرف سے پھر جو روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ وادی تیہ میں جب رہے 40 برس تک، اس زمانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انعامات ان کو دیے گئے جو اور قوموں کو نہیں ملے۔ اتنے لمبے زمانے تک ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے اللہ رب العزت نے ایسی اس میں خصوصیت ڈال دی کہ ان کے قد کے بڑھتے ہوئے کپڑے بھی بڑھنے لگے۔ روشنی کی ضرورت پڑی، رات میں حضرت موسیٰ کے عصا سے روشنی نکال کے اللہ رب العزت نے ان کے لیے لکڑی سے روشنی نکال دی، ابر کو ان کے اوپر سایہ کر دیا۔ دھوپ میں دن رات جب رہنے لگے، پروردگار عالم کی طرف سے بادل کو سایہ بنا دیا گیا۔ یہ سب انعامات اللہ نے یاد دلائے ان کو کہ ہماری طرف سے یہ انعامات تم کو ملے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جہاں جہاں انہوں نے ہٹ درمی کی، خلاف ورزی کی، سزا بھی اللہ نے دی، ان سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو تفصیلی مضمون ان کے اللہ کی ان پر برسی ہوئی نعمتوں کا، اور پھر انہوں نے جو جو خلاف ورزیاں کی ان تمام چیزوں کا، دونوں چیزیں بطور ترغیب اور ترہیب بیان کر کے اللہ رب العزت دوبارہ پھر اجمالی طور پہ ان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ سرسری طور پہ ابتدا میں، تفصیلی طور پہ درمیان میں، پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے اجمالی طور پہ دوبارہ پروردگار عالم ان کو متوجہ فرما رہے ہیں۔ خطاب کا ایک خاص انداز ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے اس میں لوگوں کو ترغیب اور ترہیب اور لوگوں کو کسی طرح متوجہ کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ جب کسی کو کوئی بات سمجھاؤ، کسی مضمون کی طرف متوجہ کراؤ، تو ایسی صورت میں تمہیدی طور پر اجمالاً پہلے جو مضمون بیان کرنا مقصود ہو اس کے خلاصے کو رکھ دو، پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر ایک مضمون بیان کرو، پھر اس کے بعد آخر میں پھر خلاصہ ان کو سنا دو، تاکہ ذہن نشین ہو جائے، آدمی متوجہ ہو جائے۔ وہ انتہائی فصاحت اور بلاغت والا بیان سمجھا جاتا ہے جو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ایک دلنشین انداز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو مضمون پختگی کے ساتھ میں بٹھا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی بیان فرمایا۔ یہ جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ہے، یہ نتیجتاً جو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین،
اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام عالم والوں پر۔ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلتوں سے نوازا تھا پورے عالم میں، چونکہ تورات ان کو دی تھی، انجیل ان کو عطا کی گئی تھی، اور لوگوں کے مقابلے میں یہ لوگ علم والے سمجھے جاتے تھے۔ لوگ ان کے پاس میں آ کے اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے، ان کو اپنا بڑا اور مقتدی سمجھتے تھے۔ یہ فضیلت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، وہ اللہ یاد دلا رہے۔ یہ تو نعمتوں کا تذکرہ ہوا، ترغیبی مضمون کہ نعمتوں کے بعد میں منعم کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ بندہ پھر اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو مان لیا جائے، اور اس وقت میں جو دین بھیجا گیا اس کو اپنا لیا جائے۔ اب پیغمبر کو بھیجے جانے کو مان لینا، ان کے دین کو اپنا لینا، یہ شکریہ۔ تو فضیلت ہم نے جو تم کو دی ہے اور نعمتیں ہم نے تم کو جو دی ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بنو، کہ کوئی بندہ ہم پر نعمت کرتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار بنیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ نعمتوں کے بعد منعم کا احسان اگر ادا کرنا تم کو یاد نہیں ہے یا تمہارا مزاج ویسا نہیں ہے تو ڈرو کم از کم۔ واتقوا، ڈرو ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو بندہ کچھ بھی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مددگار کو بنا کے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر کوئی فدیہ بھی قبول کیا جانے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور وہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی وہاں تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے طریقوں سے آدمی بچ سکتا ہے، بچنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، ان تمام طریقوں کو بیان کر کے بتا دیا گیا کہ قیامت میں یہ کوئی طریقہ کام آنے والا نہیں ہے۔ آدمی کوشش کرتا ہے پہلے کسی کے ذریعے سے بچ جائے، یہاں پر فرما دیا گیا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اپنا خود کرنا پڑے گا۔ پھر ولا يقبل منها عدل، جب آدمی دیکھتا ہے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کچھ پیسے کھلا کے کام کرا لینے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی صورت نکالتا ہے۔ اب وہاں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، ایسی کوئی چیز بھی وہاں قبول کی جانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرما دیا کہ وہاں پہ تو آدمی پوری دنیا اور ایسی اور دنیا لا کے اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ کے پاس میں قبول نہیں ہے۔ اور پھر وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اگر آدمی کے پیسے کام نہیں آ رہے تو آدمی کوشش کرتا کسی بڑے سے سفارش کرا لو، کسی بڑے کا فون لگوا دوں، کسی سے بات کروا دوں، کام ہو جائے گا۔ وہاں یہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، آخری صورت بندہ یہ کوشش کرتا ہے کسی طاقتور سے بدلہ لے کے ختم کر دیا جائے، وہاں یہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یا تو نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزار بن جاؤ، اگر تمہارا مزاج نعمتوں کے بعد احسان مندی کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ڈرو، اور ڈرنا بھی ایسے دن سے ڈرنا ہے اور ایسی جگہ سے ڈرنا ہے کہ وہاں پہ پھر آدمی کو کسی طریقے سے بچنے کی کوئی صورت نکلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ترغیبی مضمون بھی اجمالاً اس میں بیان کر دیا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہمارے قیامت کے دن کے حالات کو یاد کرو، یا تو نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان لے آؤ، یا پھر قیامت کے دن سے ڈر کے ایمان لے آؤ، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ یہ سب نہیں کرو گے تو پھر بندہ نقصان میں رہے گا۔ بنی اسرائیل کو خاص طور سے متوجہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے چونکہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہیں، تو اس کے ذریعے سے آنے والے ہر انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی قوم بھیجی گئی تھی جن پر اللہ کے ایسے انعامات پروردگار عالم نے انبیاء کرام کا ایک بڑا سلسلہ ان میں چلایا ہے۔ بے حساب انبیاء کرام اللہ رب العزت نے اس میں بھیجے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی قوم میں اللہ نے نازل فرمائے، ان کا یہ حال ہے، اور ان کو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں، اور وہ لوگ اسی زعم اور گمان میں تھے کہ ہمارے ایسے حالات کی وجہ سے جنت ہمارا حق ہے۔ ان کے بارے میں اللہ بیان فرما رہی کہ ان کا یہ حال ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں ہر ایک کو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ان کے حالات کو پیش نظر رکھ کر کے آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ یہ مضامین گزشتہ تفصیل کے ساتھ جو تھے وہ تمام مضامین میں بھی یہی چیز بتلانا مقصود تھا۔ اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع کیا جا رہا ہے۔ وہ مضمون بنی اسرائیل بھی چونکہ حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے تھے،
اور امت محمدیہ تو مانتے ہی ہیں، کفار و مشرکین بھی حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم بڑے بنے کیسے؟ سب کے مقتدی کیسے بنائے گئے، سب کے پیشوا کیسے بنائے گئے، اور سب نے جب ان کو تسلیم کیا تو وہ جیسے تھے ویسے بننے کی بھی ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے۔ جب ان کو بڑا سمجھتے ہیں تو ان کی اتباع اور پیروی تو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت آگے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حالات سے متعلق مضمون بیان فرما۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس موقع کو، اس وقت کو، ان حالات کو جب اللہ رب العزت نے چند کلمات کے ذریعے سے ان کو آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان تمام امتحانات کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا مقتدی اور پیشوا بنایا ہے۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فوراً دعا کی، اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ منصب، یہ عہدہ جو امامت کا مجھے ملا ہے عطا فرمائیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا یہ عہدہ، میرا یہ منصب اور میرا یہ تمہارے ساتھ کا معاملہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ظالموں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مضمون ہے۔ اب اس میں چند چیزیں ہیں۔ امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم کا، کیوں لیا گیا؟ کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کیسے ہیں؟ پھر ان کا امتحان ہوتا ہے سامنے والے کو جانچنے کے واسطے۔ کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو، اس کے پاس میں علم کتنا ہے، اس کی صلاحیت کیسی ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے تاکہ اس کے علم کا، اس کی صلاحیت کا، اس کی قابلیت کا پتہ چلایا جا سکے۔ اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم کا، تو کیوں لیا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا حضرت ابراہیم کیسے؟ اللہ کو معلوم تھا، حضرت ابراہیم کے حالات بھی پتہ تھے، لیکن امتحان صرف اسی لیے نہیں لیا جاتا۔ کبھی کبھی امتحانات اور آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے آدمی کو قابل بنانے کے واسطے بھی، آدمی کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کے واسطے بھی، آدمی کو کسی بڑے کام لگانے سے پہلے اس کام کے لیے تیار کرنے کے واسطے بھی۔ حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا تھا وہ اسی لیے ہوا تھا، ایک بڑا کام لینا ان سے اللہ کو منظور تھا، مقصود تھا، جس کی وجہ سے اس کام کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے یہ آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ ربہ والے جو لفظ کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی یہ جو صفت بیان کی گئی، اس سے علماء نے، مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی۔ رب کے معنی تربیت کرنے کے ہیں، پالنے کے ہیں، بڑھانے کے ہیں۔ کسی چیز کو چھوٹے سے لے کے بڑا کرنا، آہستہ آہستہ ایک ایک مرحلے کے ساتھ میں، اس کا نام ربوبیت ہے، تربیت ہے۔ رب بیان کر کے یہ بیان کر دیا حضرت ابراہیم کی تربیت کے لیے یہ امتحان لیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آزمایا حضرت ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے۔ کیا کلمات تھے وہ؟ کن چیزوں سے آزمایا؟ کلمات میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کلمات وہ حالات ہیں جو اللہ نے حضرت ابراہیم پر ڈالے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی، وہ گھرانہ تو بت پرستی والا اور بلکہ بت بنانے والا وہ گھرانہ تھا، جس میں اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اس میں رہتے ہوئے تمہیں توحید کی دعوت دینا ہے۔ پورا خاندان، پورا قبیلہ بت پرستی میں لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ تربیت شروع سے ویسے ہی ہوئی، کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، نہ کبھی کسی بت کے بنانے میں شریک ہوئے۔ ابتدائی سے بتوں سے بیزاری آپ کے دل میں، اور ابتدائی سے آپ ایک اللہ رب العزت ہی کی طرف مگن، اور آپ کا خیال اسی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پیغام لے کے اٹھے، یہ ایک حالت تھی اور بہت کٹھن حالت تھی۔ ایسے ماحول میں جو ایک زمانے سے بت پرستی کا چل رہا ہو، ایک دم دوسرے دین کو پیش کر دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے شروع کیا تو حالات شروع ہو گئے، مخالف ہو گئے، گھر والے مخالف ہوئے، کہنے لگے اگر ایسی باتوں سے بات نہیں ہوگی تو ماروں گا، نکال لوں گا۔ باپ نے ان سے کہا، حضرت ابراہیم نہیں رکے، کرتے رہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کی۔ کبھی ستاروں کو دیکھ کے جن کو پوجا کرتے تھے بتایا کہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے، اور جن مورتیوں کو پوجا کرتے تھے جا کے ان مورتیوں کی حالت غیر کر کے لوگوں کے سامنے بتایا کہ یہ مورتیاں ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی عبادت کی جا سکے۔ ہر تدبیر اختیار کی، نتیجے میں گھر چھوڑنا پڑا۔
نتیجے میں ملک چھوڑنا پڑا، اللہ نے کہا کہ یہاں سے چھوڑ کے ملک شام چلے جاؤ، وہ حالات آئے، اور پھر ایسے ہی حالات میں حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کی ضرورت پیش آئی، نمرود نے آگ تیار کر کے سزا کے طور پر آگ میں ڈالنا چاہا، اللہ رب العزت نے امتحان لیا، یہ کلمات، یہ حالات ہیں، حضرت ابراہیم اس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، پھر اس کے بعد میں ملک شام ہجرت کر کے نکاح ہوا، اولاد ہوئی، تو اولاد کو لے کے ایک زمانے کے بعد ہونے والی اولاد لے کے جا کے ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم ملا جہاں آبادی نہیں، جہاں رہنے کے کوئی اسباب نہیں، سہولتیں نہیں، چھوڑ دیا گیا، واپس ہو جانے کا حکم ہوا، چھوڑ کے واپس چلے آئے۔ یہ جو حالات تھے کلماتن کے ذریعے سے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حالات ہیں جن سے اللہ نے ان کو آزمایا، اور ہر حالت کو، ہر آزمائش کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کلماتن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کچھ ایسی صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنانے کا حکم دیا، جو صفات آدمی کے اندرونی صفات اور آدمی کے کردار کو واضح کرنے والی ہوتی ہیں، آدمی کا کیریکٹر اس سے واضح ہوتا ہے، ایسی صفات اللہ رب العزت نے ان میں ان کا امتحان لیا، اس میں بھی پورے اترے، اور اس کے کیا کیا وہ صفات تھے اس کو بیان کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کچھ صفات بیان فرمائی اچھے لوگوں کی، اختیار کرنے والی صفات کیا ہوتی ہیں، جیسے سورہ توبہ میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ صفات ہیں، کچھ صفات ہیں، 8-9 صفات، 10 صفات ہیں، یہ صفات توبہ کرنے والے، حضرت ابراہیم توبہ کرے یا نہیں کرے یہ اللہ نے دیکھا، عبادت کرے یا نہیں کرے اس میں اللہ نے آزمایا، اور اللہ کی تعریف ہی بیان کرتے رہے یا کبھی اللہ رب العزت کے تعریف کے خلاف کچھ جملے نکلے یا لوگوں کی تعریف میں لگے، اس میں آزمایا، سجدہ جھکنے والے اللہ کے پاس میں سجدہ ریز ہونے والے تھے یا نہیں تھے، اس میں اللہ نے آزمایا۔ تو یہ صفات ہیں۔ ایسے ہی کچھ صفات وہ ہیں جو سورہ مؤمنون کے ابتدائی حصے میں بیان کیے گئے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ غیر ضروری چیزوں سے اعراض کرنے والے، اور والذین هم للزکاة فاعلون میں بدنی پاکیزگی کا لحاظ، بدنی پاکیزگی میں ظاہری باطنی پاکیزگی، اور پھر مال اللہ نے دیا تو مال کی پاکیزگی سے متعلق امتحانات، یہ صفات ہیں، امانت سے متعلق ہے، وعدوں سے متعلق ہے، ایسے ہی شرمگاہ کی حفاظت سے متعلق ہے، اور ایسے ہی نمازوں کے اہتمام سے متعلق ہے۔ نمازیں ہماری جیسی تھی نہیں تھی وہ الگ بات ہے، لیکن حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کو نماز، زکوٰۃ، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں۔ ان کی نمازوں میں کچھ فرق تھا لیکن تھی نمازیں، تو وہ نمازوں کا اہتمام، یہ ساری چیزیں۔ ایسے ہی سورہ احزاب میں کچھ صفات ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صدقہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت دل میں کتنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو صفات تھی کلماتن کے ذریعے سے یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان صفات میں اللہ نے ان کو آزمایا تو ہر صفت میں پورے اترے، پورے مکمل صفات اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اپنے اندر انہوں نے پیدا کر لیے، اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے کوشش کی، تو یہ کام انہوں نے کیے۔ اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، اللہ خود فرما رہے ہم نے امتحان لیا یا یہ چیزوں کا لیا، وہ کامیاب ہو گئے، اس میں پورا کیا انہوں نے۔ بیٹے کے ذبح کرنے کا امتحان تھا، خواب میں دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر دیا نہیں، کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جتنا کام انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ پورا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتنا ہی تم سے ہم کو مقصود تھا، اتنا ہی چاہتے تھے ہم کہ واقعی تم اس کے لیے تیار ہوتے ہو یا تم نے پورا کر دیا۔ بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہیں ہے، یہ تو فدیہ ہے جنت سے لایا ہوا، اس کو ذبح کر دو، بس ہمارا امتحان جتنا تھا تم نے پورا کر دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، یہ امتحانات کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایسی مقتدائی اور پیشوائی عطا کی کہ آج بھی امت محمدیہ کے ساتھ ساتھ چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کفار و مشرکین ہوں، سب کے سب حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ہر قوم میں، اور یہ ہر مذہب کے لوگوں میں ابراہیم نام آپ کو ملے گا، بدل کے ملے گا لیکن ملے گا، براہیمہ ابراہیمی سے ہے، اور پھر یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور پھر امت محمدیہ میں تو رکھا ہی جاتا ہے یہ نام۔
تو یہ بھی ان کے اللہ رب العزت کی طرف سے امام بنائے جانے اور مقتدا بنائے جانے کی علامت ہے۔ پروردگار عالم نے ان کو وہ منصب سے نوازا، تو انہوں نے فوراً دعا کی، قال ومن ذریتی، اے اللہ آپ نے یہ مقام عطا کر دیا، میری اولاد کو بھی عطا کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ منصب نہیں مل سکتا۔ یہاں ظالم سے وہ بندہ مراد ہے جو یہ صفات سے خالی ہو، اللہ کے امتحانات میں پورا نہ اترتا ہو، پروردگار عالم کی طرف سے آزمائشوں میں پورا نہ اترتا ہو، وہ ظالم ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنے والا یہ فرما بردار ہے، یہ انصاف پسند ہے، یہ عادل ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا یہ عادل ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں صفات کو نہیں اپنانے والا یہ ظالم ہے، اپنانے والا یہ عادل ہے۔ تو آج بھی دنیا کا یہی دستور ہے، اللہ رب العزت کی یہی سنت ہے، جو بندہ ان صفات کو اپنائے گا، پہلے تو کفار اور ایمان، دو کفر اور ایمان کے درمیان ایمان لے آئے گا، اللہ رب العزت اس کو بڑا بنائیں گے۔ ایمان کے بعد ایمانی صفات اس کے اندر ہوں گی تو منصب ملے گا۔ پورے عالم میں امت مسلمہ کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، اس کے باوجود بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو بات پائی جاتی ہے کہ بھائی ایمان والے ہم ہیں، اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، پروردگار عالم کے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سب چیزوں کے باوجود مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں ہیں؟ دنیا میں ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ ذلت و رسوائی کی طرف کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ جو بعض لوگوں کو خیال ہوتا، اور پھر دعائیں کی جا رہی امت کے حق میں ہر جگہ سے، اس کے باوجود یہ حالت امت کی کیوں ہے؟ اتنی پستی میں کیوں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی لا ینال عہد الظالمین، عزت اور سربلندی اور منصب اور مقام اور اللہ کی طرف سے خلافت اور نیابت اور پروردگار عالم کی طرف سے حکومت، یہ سب چیزیں جو ہے نا ظالموں کو نہیں مل سکتی۔ ایمان تو ہے، ایمانی صفات نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اور ایمان اگر کمزور نہیں بھی ہے تو ایسی صورت میں صفات میں پورا نہیں اترتے۔ کتنی چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ہے نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، بنیادی جو بڑی بڑی چیزیں آدمی کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس کا اہتمام نہ ہونے کے باوجود کیسے منصب مل سکتا ہے اور کیسے مقام مل سکتا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین۔ اور اقتداء اور پیشوائی، یہ سب چیزوں کے حاصل کرنے کے جو خواہش مند لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہی نسخہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مقتدا بنو، پیشوا بنو، تو یہ ساری چیزیں تم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک لیڈر کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، واقعی وہ کام کر سکتا ہے پھر جو کرنا چاہتا ہے۔ آدمی محض لیڈری کی خواہش رکھے اور یہ سب چیزیں اس کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ امتحان، اچھا بکلمات ان میں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کچھ خاص عادتوں کے اپنانے کا حکم دیا تھا، اور جس میں وہ تقریباً حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کو وہ حکم دیا گیا تھا، حضور پاک علیہ الصلاۃ نے بھی دیا۔ وہ صفائی ستھرائی سے متعلق ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا ہے، داڑھی کا چھوڑنا ہے، مونچھوں کو کم کرنا ہے، ناخنوں کو تراشنا ہے، اور جسم کے زائد حصوں کے بالوں کو نکالنا ہے، صفائی ستھرائی سے متعلق احکام۔ کلمات ان میں اللہ رب العزت نے کوئی خاص چیز بیان نہیں فرمائی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ مفسرین نے اپنے اپنے مزاج کے حساب سے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتوں کو بیان فرمایا ہے، سب چیزیں اسی میں شامل ہو سکتی ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان کر کے گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم تو ایسے تھے جو زبانی موشیگافی اور صرف زبانی باتوں کی حد تک محدود نہیں تھے، عملی طور پر انہوں نے کچھ کام کر کے دکھائے۔ ایسے ہی یہود ہو یا نصارہ ہو یا کفار و مشرکین ہو یا ایمان والا ہو، صرف زبانی جمع خرچ اگر اس کی ہوگی وہ اس کے کام آنے والی نہیں ہے، عملی کام ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے پاس بندے کو کام آئیں گے۔ اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، اور امن والی جگہ ہم نے اس کو بنایا ہے۔ بیت اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں،
حضرت ابراہیم کے امتیازات میں سے ایک خاص امتیاز بیت اللہ کی تعمیر، اور حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کے لوگوں کے بہت سارے اعمال کو اللہ رب العزت نے قیامت تک جاری فرما دیا، جو اللہ کو بہت پسند آئے، اسی لیے آگے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں انہی سے متعلق چیزوں کا۔ اس میں سے ایک بیت اللہ کی تعمیر بھی تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے وہاں کی حالت اللہ بیان فرما رہے، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی، بار بار لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر فرمائے، مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ بھی عہد لیا کہ وہ پاک اور صاف رکھے میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو یہ بیت اللہ سے متعلق ایک بات بیان کی گئی، بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ ہے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ مطلب جو بندہ ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، اس کی خواہش پھر دوبارہ جانے کی مزید بڑھ جاتی ہے، ایک خاص اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے ایک خاص بات اس کے اندر رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے بار بار آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس کی طرف جائے، اور لوگ بار بار جاتے ہیں وہاں طواف کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، اعتکاف کے لیے۔ امن کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، قیامت تک کے لیے وہ جگہ مامون ہے۔ وہاں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، وہاں کے جانوروں کو مارا نہیں جا سکتا، وہاں کے درختوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ایسی امن کی جگہ بنا دی کہ ہر ایک کو وہاں اللہ نے امن عطا فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ یہاں پر امن کی جو جگہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، تو ایسی صورت میں کچھ چیزیں، کچھ اشکالات بعض ذہنوں میں آ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ اگر کوئی ظالم آدمی ہو تو کیا کیا جائے، وہاں کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا کیا جائے، وہاں کوئی جرم کر دے تو کیا کیا جائے۔ امن کی جگہ ہے، کسی کو مارا نہیں جا سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، باہر جرم کریں گے، جا کے حرم میں رہ جائیں گے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ تو علماء کرام نے اس سلسلے مسئلہ بیان فرمایا کہ وہاں پر اگر کوئی وہاں لڑائی شروع کرے تو ایسی صورت میں اس سے لڑنے کی اجازت ہے، کوئی وہاں قتل کر دے بدلے میں اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، کوئی وہیں جرم کر دے وہاں سزا دینے کی اس کو اجازت ہے۔ لیکن باہر سے کوئی جرم کر کے اندر چلا جائے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اندر بھی اس کو سزا دی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا، باہر جانے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ تو امن کی جگہ ہے، امن کا لحاظ رکھنا وہاں ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، اللہ رب العزت نے پورے حرم کو محترم بنایا ہے، یہاں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ تھوڑا سا اللہ نے اجازت دی تھی کچھ ساعتوں کے لیے، پھر اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا، یہ ہمیشہ کے لیے اب حرم ہے، یہاں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا اور یہاں کی چیزوں کو مارنا، یہاں کے درختوں کو اکھاڑنا، یہ سب جائز نہیں ہے، تو ان کا لحاظ وہاں ضروری ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ وہاں کی ان چیزوں کو کچھ کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر اس کا جرمانہ اور اس کا فدیہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو امن کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا، ایسی امن کی جگہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کا حکم دیا۔ اب اس سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد میں 2 رکعت نمازیں پڑھی، تو ایسی صورت میں آپ نے مقام ابراہیم جو پتھر رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سامنے مقام ابراہیم تھا اور پھر بیت اللہ تھا، ایسے نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا یہ واجب حکم ہے؟ علماء نے فرمایا کہ نہیں، واجب حکم نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ ہاں البتہ طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز جو پڑھی جائے گی وہ واجب ہے، البتہ مقام ابراہیم کے پاس میں پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور مقام ابراہیم سے علماء نے یہ فرمایا کہ پورا حرم مراد ہے، کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ کبھی مقام ابراہیم بول کے پورا حرم مراد لیا گیا ہے، کبھی بیت اللہ بول کے پورا حرم مراد لیا گیا ہے، کبھی حرم بول کے پورا حرم مراد لیا گیا ہے۔ جو جانور وہاں لے جا کے ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کعبے کا لفظ ہے اور بیت کا لفظ ہے،
اور بیت کے لفظ میں پورے حدود حرم میں کہیں بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، جو ہدی لے کے جائی جاتی ہے یا پھر دم وغیرہ جو واجب ہو جائے تو اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، وہ حدود حرم کے اندر ضروری ہے، کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حرم کا لفظ نہیں ہے، بیت کا لفظ ہے، کعبے کا لفظ ہے، اس سے پورا حرم مراد لیا گیا۔ ایسے ہی مقام ابراہیم سے پورا حرم مراد لیا گیا، بلکہ طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ تو حرم سے باہر بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طواف کے بعد نماز نہیں پڑھ سکی تھی اور حرم سے باہر نکل گئی تھی، اس وقت میں یاد آیا کہ طواف کے بعد کی نمازیں ہی نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا کہ یہی پڑھ لو، باہر بھی نماز ہو گئی۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جو دونوں چونکہ بیت اللہ تعمیر کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے دونوں کو فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو بیت اللہ کے پاس کے مقاصد کو بیان فرمائے، طواف اور اعتکاف اور نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں، اس میں طواف کو مقدم رکھا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ پوری دنیا کی جتنی مساجد ہیں ان تمام مساجد میں بیت اللہ ایک ایسی مسجد ہے جہاں طواف نفل نماز سے افضل ہے، طواف افضل ہے۔ ہر مسجد میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ بجاتے ہی تحیت المسجد نماز پڑھیں گے، نفل نماز، لیکن بیت اللہ میں آپ جائیں گے تو وہاں نماز نہیں ہے تحیہ، وہاں کا تحیہ طواف کریں گے آپ، تحیت المسجد وہاں کی طواف ہے۔ تو اسی لیے طائفین پہلے بیان کیا طواف کرنے والوں کے لیے۔ طاہرہ، پاک رکھا کرو، ہر طرح کی پاکیزگی یہاں مراد لی گئی ہے۔ یہاں پہ جگہ کی پاکیزگی بھی مراد لی گئی ہے اور انسانوں کی ظاہری اور باطنی دونوں پاکیاں مراد لی گئی ہیں۔ آدمی یہاں ناپاک کپڑوں کے ساتھ میں رہ کے طواف نہیں کر سکتا، پاک کپڑے اس کے لیے نماز کے جو شرائط ہیں طواف کے وہ شرائط ہیں۔ وضو کے ساتھ میں طواف ہو سکتا ہے، بغیر وضو طواف نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ظاہری نجاستوں کے ساتھ ساتھ باطنی نجاستوں سے پاکی بھی مراد لی گئی ہے۔ کفر اور شرک کے ساتھ میں یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور یہاں کی طاہرہ بیتیہ میں جہاں ظاہری طور پہ کچرے وغیرہ سے صفائی مراد ہے، بتوں وغیرہ سے بھی صفائی مراد ہے، ان طاہرہ بیتیہ للطائفین۔ اب یہاں پر ہر پاکی مراد لی گئی ہے، تو بیتیہ میں پھر علماء کرام نے یہ بیان فرمایا بیتیہ میں ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اب ایسی صورت میں صرف بیت اللہ کی صفائی مراد نہیں ہے، یہاں پہ تو خاص طور سے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن بیتیہ سے ہر مسجد کی صفائی ستھرائی مراد ہے، اور ہر مسجد کی صفائی ستھرائی میں اس کی ہر گندگی سے پاکی، ظاہری باطنی انسان کی اور کچرے وغیرہ اور بتوں کی ہر قسم کی نجاستوں سے پاکی مراد ہے۔ اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، تو بیت اللہ کو بھی ویسے پاک صاف رکھا جائے، ہر مسجد کو بھی ویسے پاک صاف رکھا جائے۔ مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی سے متعلق ادب گویا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ مضامین حضرت ابراہیم سے متعلق چل رہے ہیں، آگے بھی پھر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے جب اللہ نے یہ حکم دیا تو کیا دعائیں کی، کیسے تعمیر کی، اور پھر ان کی اولاد کو کیا احکامات دیے، آگے وہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم سے اللہ نے جو امتحانات لیے تھے وہ امتحانات میں کامیاب جو ہوئے، اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملا۔ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملے، نعمتیں ملے، پروردگار عالم کی طرف سے رضامندی حاصل ہو، آخرت میں نجات ملے، اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا اسوہ بنا کر کے ان کی اپنائی ہوئی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔